السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ جناب صدر محترم، معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، ٹاپک ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع انتہائی آسان ہے اور اکثر آپ اس تعلق سے بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں، جمعے کے خطبے میں، تقاریر میں، دروس میں، یہ ٹاپک عام طور پر آتا رہتا ہے۔ اس ٹاپک کو میں شروع کرتا ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کے ذریعے سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری کی ہے اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، خرجت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرجت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے لیے نکلے۔ خیبر ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے عرب کے اندر، اس دور کے اندر اس وقت وہاں بہت سارے یہودیوں کی
آبادی تھی اور یہودی وہاں رہا کرتے تھے، ان کے قلعے تھے بڑے بڑے، ان کے قبیلے وہاں تھے. اور مدینہ سے جن یہودیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا وہ بھی سب وہیں خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے. خرجت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے. فلما قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب خیبر سے ہم واپس آئے اور مدینہ کے اتنے قریب آ گئے، وبدا له احد، کہ جو احد پہاڑ مدینے کے اندر ہے وہ پہاڑ ہمیں دکھائی دینے لگا. مدینہ کے اتنے قریب آ گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. او میرے صحابہ، اس پہاڑ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ احد پہاڑ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. محبت رسول کی جب بات چلتی ہے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن یہ حدیث آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان تو انسان، یہ پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہا ہے جس کو ہم احد پہاڑ بولتے ہیں، جس کا نام احد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. تو انسان ہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے اور اس کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یوم الجمعہ یسند زارہ الى خشبۃ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور آپ مدینہ میں آنے کے بعد جمعے کے دن جب خطبہ دیا کرتے تھے مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، یسند زارہ الى خشبۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ایک لکڑی کا تنا تھا، اس تنے سے ٹیک لگا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے تھے. لکڑی کا ایک تنا رکھا مسجد نبوی کے اندر، جہاں ممبر رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس، اور پیارے نبی اسی سے ٹیک لگاتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے. اب روایتیں الگ الگ ہیں کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آ کر کہا کہ نبی آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کے لیے ایک ممبر بنوائیں، ایک ممبر بنوا دیتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات پسند آئی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ممبر بنوا دو ہمارے لیے. نبی کی طرف سے اجازت مل گئی. اس نے اپنے غلام سے کہا اور غلام نے جو ہے ایک ممبر بنا کر مسجد نبی کے اندر پہنچا دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب جمعے کا دن آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اپنی پیٹھ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے،
جب منبر کو مسجد نبوی کے اندر رکھ دیا گیا، جب منبر کو مسجد نبوی کے اندر رکھ دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتحول من الخشبۃ الی المنبر، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے پاس سے منبر پر چلے گئے، یعنی آپ نے لکڑی کے اس تنے سے سہارا لے کر خطبہ دینا چھوڑ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سنا اور مسجد نبوی کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سارے لوگوں نے بھی سنا، سمع الخشبۃ تحن حنین الوالہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ میں نے بھی سنا اور تمام مسجد کے لوگوں نے بھی سنا، وہ تنا جس سے پیٹھ لگا کر یا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور منبر بن جانے کے بعد آپ منبر پر جا کر تشریف لے گئے اور وہاں سے خطبہ دینے لگے، تو اس جدائی کو وہ تنا بھی برداشت نہ کر سکا، اور حدیث کے اندر آیا کہ تحن حنین الوالہ، اس تنے کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی، اور اس طریقے سے رونے کی آواز آئی جس طریقے سے کسی ماں کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو ماں روتی ہے، اسی طریقے سے اس تنے کے اندر سے، اس لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حدیث کے اندر آیا فما زالت تحن، اور اس سے برابر رونے کی آواز آتی رہی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے۔ فلما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، آپ منبر سے نیچے اترے اور اس تنے کے قریب آئے اور اس تنے کو آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا، اور جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے کو چپ کراتا ہے اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چپ کرایا۔ حدیث کے اندر آیا کہ نبی نے جب اس کو پیار سے چپ کرایا اس کے بعد اس تنے سے رونے کی جو آواز آ رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو رونے کی آواز آ رہی تھی یہ محبت کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو پہلی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی اس کے اندر یہ بتایا گیا، صحیح بخاری کی حدیث تھی کہ نبی نے بتایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اور دوسری حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ جو سامنے جو منبر تمہیں نظر آ رہا ہے جس سے ٹیک لگا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ اس تنے سے منبر پر پہنچ گئے تو اس تنے سے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ نبی کی محبت میں، نبی کی جدائی میں رو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں انسان تو انسان ہے، ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف لکڑی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے غم اور آپ کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ اب ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیے، ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں سارے سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیے کہ قیامت کا دن ہو اور سارے لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں، اور ایسے وقت میں اگر کوئی پہاڑ یا کوئی لکڑی کا تنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے نبی ہیں، لیکن محبت میں ایک پہاڑ آپ سے آگے نکل گیا، لیکن محبت میں ایک لکڑی کا تنا، ایک کھجور کا تنا وہ آپ سے آگے نکل گیا، تو آپ ذرا اپنے سینے پر اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں کر پائے جتنی محبت ایک پہاڑ کرتا ہے، جتنی محبت ایک لکڑی کا تنا کرتا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو؟
تو یہ محبت کا جو معاملہ ہے، آج کہتے سب ہے کہ ہمیں نبی سے محبت، ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن کتنی، ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم تو اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں کر سکے جتنی محبت یہ پہاڑ کرتا، جتنی محبت یہ کھجور کا تنا کرتا تھا، جس سے ٹیک لگا کر نبی خطبہ دیا کرتا تھا۔ تو اب جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ ارے، تو کہا کہ نہیں ہم پیچھے نہیں رہ سکتے، ہمیں بھی نبی سے محبت کرنا ہے۔ تو ساری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں سب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں نبی سے بہت محبت ہے۔ اور کچھ لوگ اس دعوے کے اندر اتنے آگے نکل گئے، اتنے سخت ہو گئے اس دعوے کے اندر، پھر انہوں نے اس دعوے پر ایک دوسرا دعویٰ کر دیا کہ دیکھو محبت تو صرف ہم ہی کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی کرتا ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہے، ایک طبقہ ایسا ہے، ایک گروپ ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ نبی سے محبت ہے، بلکہ ہم ہی نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ہی نبی کے ماننے والے ہیں، اور کوئی نبی سے محبت نہیں کرتا، کوئی اور نبی کا ماننے والا ہے ہی، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، سب کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا؟ ہر گروہ کہہ رہا ہے، ہر طبقہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، فیصلہ کون کرے گا کہ کون اپنی محبت کے اندر سچا ہے؟ دعویٰ سب نے کیا ہے، لیکن آپ کیسے ناپیں گے، کیسے تولیں گے کہ اپنے دعوے کے اندر کون سچا ہے، کون پکا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو جانچنے کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک پیمانہ دے دیا، ایک ترازو دے دیا کہ دیکھو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں نبی سے محبت ہے تو یہ پیمانہ، یہ ترازو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس پہ رکھ کے تول لینا۔ اگر تم اس میں رکھ کر تولتے ہو اور تمہاری محبت اس میں جا کر بالکل صحیح جانچ اور پرکھ کے بعد ٹھیک بیٹھتی ہے تو سمجھ لینا کہ تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ دنیا میں کہیں کے بھی رہنے والے ہو، کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی طبقے کے آپ ہو، آپ اس پر پرکھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو 10ویں پارے کے اندر بیان فرمایا۔ پیمانہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ناپنا آپ کو ہے، جانچ آپ کرتے رہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو آپ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ دادا، سنتے جانا غور سے، اگر تمہارے باپ دادا وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ کون کون؟ باپ دادا، اولاد، بھائی، بیوی اور خاندان، 5 ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنتوں سے کمایا ہے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے اندر گھاٹا لگنے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مکان جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، تمہاری وہ حویلیاں، تمہاری وہ کوٹھیاں، تمہاری وہ بلڈنگیں، وہ تمہارے مکان جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8 چیزیں ہو گئی۔ اب آگے اللہ بیان فرما رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں
اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری لگتی ہے، اگر ان 8 چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں محبت کم ہے، اگر تمہیں یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ان تمام چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے، اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے، کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ جائے، کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ ہم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں زیادہ محبت ہے، اسے کم ہے، ہم زیادہ کرتے ہیں، وہ کم کرتا ہے، ہم یہ دعویٰ کر رہے تھے، اور اللہ فرما رہے ارے تم اپنے دعوے کی بات کر رہے ہو، تم یہ دیکھو کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اگر تمہیں ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان سے محبت نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ ان 8 چیزوں سے زیادہ ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں سے زیادہ ہونا چاہیے، تو آپ پھر سے کہیں گے کہ ہمیں ہے، ہمیں ان 8 چیزوں سے اور ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے اللہ سے محبت کم ہے، اس چیز سے زیادہ محبت ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا، لیکن انسان کے اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو کس سے محبت ہے اور کس سے نہیں۔ بیٹا ہے رفع الیدین کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، باپ نے دیکھ لیا، باپ نے کبھی رفع الیدین نہیں کیا، بیٹے سے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بیٹے نے کہا ابا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایک نہیں کئی حدیثیں صحیح بخاری کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر پیارے نبی کی بیان فرمائی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اذا قام في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا۔ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ ہاں کوئی کانوں تک اٹھاتا ہے، کوئی کندھوں تک اٹھاتا ہے، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کانوں سے اسے ہاتھ لگانا یہ طریقہ جائز ہے۔ یہ جو چھونا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاتھوں کو کندھوں اور کانوں کی اس لو تک دونوں طریقے جائز ہیں، دونوں طریقے سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر جب نیت باندھتے ہیں، تو یہ جو موقع ہے اس موقع پر سبھی لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کندھوں تک یا کانوں تک یہ تھوڑا سا ہے، لیکن پہلی مرتبہ سب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھتے ہیں ہاتھوں کو باندھتے ہیں، تو یہاں سے کچھ نہیں ہے۔ آگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز شروع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، آگے فرمایا وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا جس وقت آپ اللہ اکبر کہہ رہے تھے رکوع کے لیے، یعنی جب آپ رکوع کے لیے جا رہے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا۔ یہاں پر اختلاف آ جاتا ہے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا بیان کرتے ہیں وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو رفع الیدین کی کئی حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ بیٹے نے سن لیا، بیٹے نے پڑھ لیا، اس کی سمجھ میں آ گیا وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو رفع الیدین کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے تو رفع الیدین کر رہا ہے۔ باپ نے دیکھا بیٹا یہ کیا تم کرنے لگے؟ تمہارے پورے خاندان میں کبھی کسی نے رفع الیدین کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھی۔ باپ نے ڈانٹا، بچے نے کچھ دنوں تک رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے رفع
الیدین کرنا بند کر دیا. مسجد کے امام صاحب نے پوچھا آپ نے رفع الیدین بند کیوں کر دیا؟ کہا میرے ابا نے منع کر دیا. کیا کہا؟ میرے ابا نے منع کر دیا. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے رسول سے زیادہ محبت ہے. لیکن آپ نے بات کس کی مانی ہے؟ رسول کی مانی ہے، اپنے ابا کی مانی ہے. تو اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی سے کہوں کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے گنائی ہیں ان سے آپ کو زیادہ محبت ہے نبی سے، تو ابھی آپ کہہ دیں گے کہ مجھے نبی سے زیادہ محبت ہے. لیکن جب ماننے کی بات آئے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے. تو آپ نے باپ کی بات کو لے لیا، نبی کی بات کو چھوڑ دیا، اور آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ مجھے باپ سے محبت کرنے، نبی سے محبت کرنے. دوسرا جملہ اللہ نے فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولادیں. اب اگر میں آپ سے پوچھوں حاجی صاحب آپ کو اولاد زیادہ پیاری ہے یا نبی زیادہ پیارے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں مجھے نبی زیادہ پیارے ہے. لیکن وہی حاجی صاحب کو گھر میں دیکھا گیا کہ ان کے گھر میں جب شادیاں نکلی تو 200 باراتی لے کے جا رہے ہیں. اب کہاں چلی گئی نبی کی محبت؟ 200 باراتی لے کر جا رہے ہیں. کہیں کہیں پر دیکھا گیا کہ بینڈ بازی کے ساتھ میں بارات جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں بینڈ بازی کے ساتھ باراتیں نہ جاتی ہو، لیکن دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ بینڈ بازی کے ساتھ میں باراتیں جا رہی ہیں. کس کی؟ مسلمان کی. اور کس کی؟ اس مسلمان کی جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے. بینڈ بازی کے ساتھ بارات چل رہا ہے. کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ 200 لوگ جا رہے ہیں. باقاعدہ ڈیمانڈیں کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہمارے باراتی آئیں گے، خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہنے پائے، کسی بھی طریقے کی کوئی کمی نہ رہنے پائے. لڑکی والا بیچارہ پریشان، کہاں بٹھاؤں کہاں اٹھاؤں، کیا کھلاؤں کیا کیا کھلا دوں ان کو. اس پر دہیج کی ڈیمانڈ. بیٹا اپنی منمانی طریقے سے شادیاں کر رہا ہے. کسی نے کہا حاجی صاحب آپ تو بڑے اللہ والے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تہجد کی نماز کا بھی آپ کا شعرا ہے، لیکن یہ گھر کے اندر آپ کیا کروا رہے ہو؟ کہا کہ بیٹے کی شادی ہے، شادیاں روز روز بار بار نہیں ہوتی، اس لیے اس کو اپنے ارمان پورے کر لے رہے ہو. کہاں چلی گئی آپ کی اللہ اور اس کے رسول کی بات؟ اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا، غور سے سننا مسلمان، یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ بڑے بڑے حاجی نمازی اور ان کے گھر کے اندر جب شادیاں نکلی، جو سماج میں بیٹھے تو عزت کے ساتھ میں، جب ان کی باتیں چلے تو سماج کے اندر عزت کے ساتھ. لیکن ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جب ان کے گھر کے اندر شادیاں نکلی تو 200 باراتی 300 باراتی ان کے گھر سے گئے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کے گھر کی عورتیں بارات میں ڈانس کرتی ہوئی گئی. یہ ابھی آپ سے پوچھو محبت کس سے آپ کو زیادہ ہے؟ آپ کو اللہ سے زیادہ ہے، رسول اللہ سے زیادہ ہے. لیکن معاملہ تمہارا کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے حقیقت میں کہ آپ کے پاس صرف دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ صرف ڈھکوسلے کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ تمہیں زیادہ پسند ہے، تمہاری اولادیں تمہیں زیادہ پسند ہے، تمہارے بھائی تمہیں زیادہ پسند ہے. محلے کے اندر 2 لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک آپ کا بھائی ہے، ایک آپ کے محلے کا رہنے والا ہے. اس نے سوچا کہ بھائی چلو بات گھر کی ہے، گھر میں رہ جائے، فیصلہ یہی محلے میں بیٹھ کے کرا لیتے ہیں، کیوں تھانہ کچہری اور کوتوالی کے چکر کاٹیں گے. آپ کے پاس مقدمہ پہنچا کہ بھائی آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ اسے سمجھائیے، یہ لڑتا پھر رہا ہے اور اس نے اس طریقے سے گالیاں دی ہے، مارا ہے، فلانا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. آپ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے، آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے. آپ نے دیکھا کہ غلطی تو ساری کی ساری میرے بھائی کی ہے، لیکن اگر میں بھائی کے خلاف بولتا ہوں تو بھائی ناراض ہو جائے گا، اور اگر میں سچ بولتا ہوں تو بھائی ناراض ہو جائے گا، اور اگر میں فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہوں تو بھائی میرا مجھ سے راضی رہے گا. یہ جائے مانے یا نہ مانے اس سے ہمیں کیا رشتہ، یہ کوئی میرا رشتہ ہے کیا؟ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حق چھوڑ دیا، انصاف چھوڑ دیا، اپنے بھائی کی شکل کو دیکھا، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن جب بھائی کی بات آئی تو حق اور انصاف اور عدل گیا ایک طرف،
आपको इससे नहीं बता। और प्यारे नबी का हजरत उसामा पहुंचे, अल्लाह की नबी, ये जिस औरत ने चोरी की है ये बड़े खानदान की बेटी है, कबीले बनु मखजूम की है, अपने खानदान की है, बड़ी हैसियत वाली औरत है। अल्लाह के नबी इसने चोरी कर ली है, आप इसके हाथ मत काटिए, अगर इसके हाथ काट दिए गए तो कबीले के लोगों के ऊपर लोग ताने कसेंगे कि तुम्हारे कबीले की तो औरतें भी चोरी करती है, देखो हाथ कट गई औरत भूल गई। और अरब के लोग ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? तो अल्लाह के नबी कोई और सजा दे दीजिए मगर ये सजा मत दीजिए। तो प्यारे नबी ने क्या कहा था? प्यारे नबी ने क्या कहा था? जुमला मशहूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ उसामा लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा। ये तो कबीले मखज़ूमिया की औरत है, अगर मेरी अपनी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। ये इंसाफ दावा है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का। लेकिन आप इस तराजू को देखें, आप इस पैमाने को देखें। आगे फरमाया तुम्हारी बीवियां अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी है, अभी आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे नहीं, बीवी से मोहब्बत है लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं, मुझे अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है। लेकिन वही बीवी आपसे कहेगी कि चलिए मुझे दिल्ली घुमा के लाइए, तो आप उसको दिल्ली घुमाने के लिए ले जाएंगे। वो कहेगी आज मैं नकाब नहीं ओढ़ूंगी, आज मैं बेपर्दा घूमूंगी पूरी दिल्ली के अंदर। आप कहेंगे नहीं नवेली दुल्हन है, चल तुझे लेके ऐसे ही चलता हूँ, या तुझे कौन जानता है या मुझे कौन जानता है। तो आप बगैर नकाब के बगैर पर्दे के अपनी बीवी को घुमा। मोहब्बत किससे ज्यादा है? अल्लाह और उसके रसूल। क्या उसने फरमाइश कर दी कि नहीं मुझे पिक्चर भी देखना है। मैं तो बहुत पहले तो सोच के बैठी थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं आपके साथ पिक्चर भी देखने जाऊंगी। तो आपने कहा यहाँ कौन मुझे जानता है, कौन पहचानता है, चल मैं तुझे पिक्चर भी दिखा के लाता हूँ। तो पिक्चर देखने के लिए गए, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, किसकी फरमाइश पर? बीबी की फरमाइश पर। लेकिन मोहब्बत किससे ज्यादा है आपको? अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा है। क्या मोहब्बत है हमारी? खानदान की बात आ जाए, माल दौलत की बात आ जाए, ये 8 चीजें जो गिनाई गई है इसमें से कोई एक चीज भी ले लो, हम किसी पर भी खड़े नहीं होते, किसी पर भी खड़े नहीं होते। माल का मामला देख लो, माल आना चाहिए, जुए से आए, सट्टे से आए, रिश्वत से आए, चोरी से आए, सूद से आए, हुकूक गसब करके आए, छीन कर आए, लूटने से आए, डकैती से आए, जैसे भी आए माल आए। माल कैसे बनेगा? पैसा कैसे आएगा? भाइयों का हकदार ना है कोई बात नहीं, बहनों का हकदार ना है कोई बात नहीं, मेरा माल बन रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे मकान बन रहे, मेरी कोठियां बन रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। माल कैसे आ रहा है कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और आने के बाद जा किधर रहा है वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मस्जिद में अगर आपसे कह दिया गया भाइयों मस्जिद बन रही है, कुछ आप मस्जिद में ताउन कर दीजिए, तो आपको पता है 10-10 साल पुराने काम याद आ जाते हैं, 10-10 साल पुराने काम याद आ जाते हैं आपको। अगर ये कह दिया जाए कि मस्जिद बन रही है ताउन कर दीजिए, मुझे फला काम करना है, बेटे की पढ़ाई चल रही है, बेटी की शादी करना है, मकान बनवाना है, फला साहब का है, उनका है, ये है, दुकान के अंदर माल देना है, फला जगह माल भरवाना है, ये करना है, वो करना है, सारे आपको काम याद आ गए। और जब आपके घर में शादी निकली तो फजूल खर्ची इतनी फजूल खर्ची कि जहां आपका काम 2 लाख में 1 लाख में चल सकता था, वहां आप 10 लाख रुपया बता। जब मुसलमानों से कहो कि मस्जिद के लिए दो, मदरसे के लिए दो, तो वहां पर मुसलमानों की गरीबी दिखाई देती है कि नहीं बेचारों के पास देंगे कहां से। और जब ये कहा जाता है उनसे कि शादियां निकल रही है, उनके घर की शादियां निकल रही है, तो एक घर के अंदर 10-10 लाख की शादी हो रही है, तो वही गरीब टीचर मुसलमान तुरंत अमीर मुसलमान बन गया। क्यों? मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे पड़ोसी ने 8 लाख की शादी की थी, मैं 10 लाख की करता हूं, इसने 15 लाख की थी, मैं 20 लाख की करता हूं। इसने हमारे शहर के ही, इसी शहर के खाना बनाने वाले
बुलवाए थे, हम दिल्ली से बुलवाए। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? वीडियो फिल्म हो रही है, पूरी शादी की कैप्चरिंग की जा रही है। कहां से बुलवाए? दिल्ली से बुलवाते हैं, मुंबई से बुलवाते हैं, बड़ी अच्छी शूटिंग करता है, बड़ी अच्छी वीडियो बनाता है। फिर यही टीचर मुसलमान जब मस्जिद में देने के लिए कहा गया, मदरसे में देने के लिए कहा गया, तो जेब से फटा हुआ 10 का नोट निकाला था, अभी ये लाखों रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन दावा क्या है? दावा ये है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला ने एक पैमाना दिया, एक तराजू दिया। ये तराजू है, ये 8 चीजें हैं, इस पे रख के अपनी मोहब्बत को चेक कर लो। इस पे रख कर अपनी मोहब्बत को चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपने दादी के अंदर कितना सच्चे हो। और हम ये झगड़ा करते हैं कि हम सच्चे हैं कि वो सच्चा है, ये वाली जमात वाला सच्चा है कि वो जमात वाला सच्चा है, सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है, हम इस बात में आपस में झगड़ रहे हैं। और अल्लाह का कुरान क्या कहता है कि फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अल्लाह तुम्हारे ऊपर कोई अजाब न भेज दे तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। और आगे जानते हो अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु ला याहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, आप इसको बहुत गौर से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। आयत को अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला इस तरीके से बात कर रहा है कि तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे भाई, तुम्हारे खानदान, तो अगर आपको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कम है, इन तमाम चीजों से ज्यादा है, तो आखिर में आयत के अंदर ये आना चाहिए था कि अल्लाह फिर तुम लोगों को हिदायत नहीं देता क्योंकि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कम करते हो, इन तमाम चीजों से मोहब्बत ज्यादा करते हो। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह तुमको हिदायत नहीं देता, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। यानी इन 8 चीजों से अगर तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कम है, तो तुम फासिक हो गए हो। फासिक हो तुम दावा कर रहे हो कि तुम मोहब्बत रसूल, तुम्हारे अंदर रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह कह रहा है तुम फासिक हो। वो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अल्लाह तुम्हें फासिक कह रहा है, तुम कह रहे हो मुझे रसूल से मोहब्बत है। और एक चीज और देखें इस आयत के अंदर कि यहां पर अरबी ग्रामर के हिसाब से कलाम को हाजिर से गायब की तरफ मोड़ दिया गया। यानी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह फिर तुमको हिदायत नहीं देता, बल्कि अल्लाह ने कहा अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। अगर तुम्हें इन तमाम चीजों से मोहब्बत ज्यादा है तो फिर अल्लाह तुम्हें अपने से बात करने के लायक ही नहीं समझता जो तुमसे ये कहे कि अल्लाह तुमको हिदायत नहीं देता। अल्लाह ने कहा अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता, मैं तुमसे बात नहीं करने के लिए, कलाम को हाजिर से गायब की तरफ मोड़ दिया। और एक ताज्जुब की बात बताओ मुसलमानों, आज जमात अहले हदीस को पढ़ा 24 नंबरी, 24 नंबरी, वहाबी 24 नंबरी, इस तरीके से कहा जाता है। ये सूरह तौबा की आयत है और इसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का जिक्र है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस आयत का नंबर ही 24 समझे? इस आयत का नंबर ही 24 जो अहले हदीसों को कहते हैं ना 24 नंबर ही, इस आयत का नंबर ही 24 और इसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का जिक्र है। तो ये तराजू है, ये बताएगा कि किसको मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल से। तो अल्लाह ताला ने एक तराजू दे दिया, एक पैमाना दे दिया। अब आप देखें हमें नबी से किस तरीके की मोहब्बत करना चाहिए, हमें नबी से किस तरीके की मोहब्बत करना चाहिए। ये भी सही बुखारी की हदीस है, मैं आपको सुनाता हूं। एक मर्तबा की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में बैठे हुए थे और हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए थे। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी तो दोस्त कहीं जा रहे हो तो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर भी चलने लगते हैं।
تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے تھے. وَآخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہیں. محبت میں جوش مارا، فوراً ہی پکار اٹھے. مسلمانوں غور سے سنو، فوراً ہی پکار اٹھے، اے اللہ کے نبی، انک لانت احب الی من کل شیء، اے اللہ کے نبی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، الا من نفسی، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا. دنیا کی تمام چیزیں، اولاد، مکان، بیوی، خاندان، پیسہ، دولت، ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، الا من نفسی، لیکن اپنی جان سے زیادہ مجھے آپ سے محبت نہیں. تو میری اپنی بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. یا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ اے عمر ابھی بات نہیں بنی، یعنی تمہیں مجھ سے دنیا کی تمام چیزوں سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے لیکن نہ اپنی جان سے زیادہ نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا پڑے گی ورنہ بات ہی نہیں بنے. حضرت عمر نے سنا، تھوڑا سا رکے، پھر غور کیا، سوچنے لگے کہ اے عمر یہ جو تیری اپنی جان ہے، یہ تو تیرا جو اپنا جسم ہے، اگر تو نبی سے محبت نہیں کرتا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے اندر ڈال دیتا، جہنم کے اندر چلا جاتا. اب اگر تجھے جہنم سے کسی نے بچایا ہے، اگر تجھے اور تیری جان کو جہنم سے کسی نے بچایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر تو مسلمان ہوا ہے. تو جن کی وجہ سے تو بچا جہنم میں جانے سے، تو کیوں نہ ان سے تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے. فوراً ہی پکار اٹھے، اے اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. پہلے کیا کہا تھا؟ سب سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. ابھی پھر کہا اللہ کے نبی میں اب آپ سے لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم نے بالکل صحیح کہا ہے، اب بات بن گئی، اب تم نے بالکل صحیح بات اپنی زبان سے نکالی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہونا چاہیے. اللہ نے اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے. تو یہی حضرت عمر ہے جنہوں نے نبی کے سامنے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے یعنی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. پھر اس دعوے کو حضرت عمر نے کس طریقے سے نبھایا، کس طریقے سے پورا کیا. تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کے خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، آپ نے بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا. پہلے بیت المال ہوا کرتا تھا اور اس سے جو ہے وظیفہ ملا کرتا تھا، جس کو ہم لوگ اسکالرشپ بھی بول سکتے ہیں. وظیفہ ملا کرتا تھا، آپ نے لوگوں کا وظیفہ جاری کیا بیت المال سے. تو اپنے بیٹے کا وظیفہ یعنی عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 4000 مقرر کیا
اور اسامہ بن زید کا وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 مقرر کیا. بیٹے کا 4000 اور اسامہ بن زید کا 5000 وظیفہ مقرر کیا. حضرت عبداللہ بن عمر کو جب یہ معلوم ہوا اپنے والد کے پاس میں آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے, اے ابا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے میرا وظیفہ 4000 درہم مقرر کیا ہے اور اسامہ بن زید کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا ہے. اے میرے ابا آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, کیا بھول ہو گئی, آپ نے میرا وظیفہ 1000 درہم کیوں کم کر دیا؟ اے ابا آپ جانتے ہیں کہ جتنی عمر میری ہے لگ بھگ اتنی ہی عمر اسامہ بن زید کی بھی ہے. میں نے بھی بچپن میں اسلام قبول کیا, اسامہ بن زید نے بھی بچپن میں اسلام قبول کیا ہے. میں بھی آپ کی انگلی پکڑ کر مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے نبی کے پیچھے جایا کرتا تھا. اسامہ بن زید بھی اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر مسجد نبی میں جایا کرتے تھے. میں نے بھی نبی کے ساتھ میں روزے رکھے, اسامہ بن زید نے بھی نبی کے ساتھ میں روزے رکھے. اگر میں نبی کے ساتھ میں جنگوں پر گیا ہوں تو اسامہ بن زید بھی جنگوں پر گئے ہیں, میں بھی نبی کے ساتھ میں جنگوں پر گیا ہوں. عمر بھی برابر ہے, نمازیں بھی نبی کے پیچھے پڑھی ہیں, بچپن میں دونوں نے اسلام قبول کیا ہے, جنگیں بھی جا کر نبی کے ساتھ میں دونوں نے لڑی ہیں. پھر کیا وجہ ہے اے میرے ابا, پھر کیا وجہ ہے کہ جب وظیفہ دینے کی باری آئی تو آپ نے میرا وظیفہ کم کر دیا اور اسامہ بن زید کے وظیفے کو بڑھا دیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ حضرت عمر نے کیا کہا تھا, مجھے تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے. اس محبت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے نبھایا مسلمانوں, غور کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے میرے بیٹے تیری ساری باتیں صحیح ہیں, تیری ساری باتیں بالکل سچی ہیں, تیری ساری باتیں بالکل صحیح ہیں. اے میرے بیٹے تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے, تیری عمر اور اسامہ بن زید کی عمر برابر ہے, تم دونوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا ہے, نبی کے پیچھے دونوں نے نمازیں پڑھی ہیں, نبی کے ساتھ میں دونوں نے روزے رکھے ہیں, دونوں جا کر نبی کے ساتھ میں جنگیں لڑ کر آئے ہو. لیکن اے میرے بیٹے میں نے تیرا وظیفہ اس لیے کم کر دیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی تجھ سے زیادہ اسامہ بن زید سے محبت کیا کرتے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ نبی تیرے باپ عمر سے زیادہ اسامہ کے باپ زید سے محبت کیا کرتے تھے. تو اے میرے بچے, جب نبی جس سے زیادہ محبت کرتے ہو میں اس کو آگے کیوں نہ رکھوں, میں اس کا وظیفہ زیادہ کیوں نہ دوں؟ یہ بات حقیقت ہے. لیکن نبی تجھ سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے تھے اور تیرے باپ عمر سے زیادہ اسامہ کے باپ زید سے محبت کرتا. تو نبی نے جس کو محبت میں آگے رکھا میں نے بھی اس کو وظیفے میں آگے رکھا ہے. یہ کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. محبت کی جو مثال دی اور محبت کے تعلق سے نبی سے جو کہا اس کو دیکھیے کس کس طریقے سے پورا کیا. یہاں بیٹا آڑے نہیں آیا, یہاں بیٹا آڑے نہیں آیا کہ بیٹا ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے. یا تو کسی آدمی کو اگر عہدہ دے دیا جائے تو وہ سوچے گا میرا پورا خاندان اس کے اندر ہے, سب کو فائدہ ملے, دنیا جائے دنیا بھاگا کرنے سے کوئی مطلب نہیں. یہاں مسلمانوں کے خلیفہ ہے, مسلمانوں کے بادشاہ ہے, لیکن تمام چیزوں کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وظیفہ کم دیا اور اسامہ بن زید کو وظیفہ زیادہ دیا. اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ محبت کتنی ہے. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے, صلح حدیبیہ کا زمانہ ہے, مسلمانوں کی طرف سے 1400 مسلمان حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہیں. ادھر مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. صلح ہو رہی ہے, مشرکین مکہ نے اپنا ایک آدمی بھیجا جن کا نام ہے عروہ
ابن مسعود ثقفی بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے، صحابی بن گئے، ادھر صلح کر کے گئے، بات چیت کر کے گئے، اور بات چیت کر کے جانے کے بعد پوچھا مشرکین مکہ نے کہ اے قربا کیا معاملہ ہے، کیا بات کر کے آئے ہو؟ کیا بات کر کے جو آئے ہیں وہ تو بعد میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سنو جو میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے۔ کیا منظر دیکھا تم نے وہاں پر؟ نبی جو اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ میں رکے ہوئے ہیں، وہاں کیا منظر دیکھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بچہ میکائل نام کا ہے، 5 سال کا ہے، لواڈی کا ہے، وہ گم ہو چکا ہے، کہیں سو رہا ہو یا کہیں گم ہو گیا ہو، کسی کو ملا ہو تو یہاں اسٹیج پہ پہنچا دے، لواڈی کا ہے، میکائل نام ہے۔ تو کہا کہ وہ منظر میں آپ کو بتا، منظر کیا تھا؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ او مکہ کے لوگوں، میں نے بہت لمبے لمبے سفر کیے ہیں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، اور میں نے ان کی رعایا کو بھی دیکھا ہے، لیکن جتنی محبت نبی کے ماننے والے، نبی کے صحابہ نبی سے کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہوئے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب نبی وضو بناتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے وضو کا پانی زمین پہ بھی نہیں گرنے دیتے، صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ اذا توضا کادوا یقتتلون علی وضوئہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وضو کا پانی نبی وضو بناتے ہیں تو وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، اتنی محبت کہ وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ کہاں میں نے دیکھا کہ جس کو وضو کا پانی مل گیا وہ اپنے ہاتھوں کو، گیلے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، اپنے جسم پہ مل لیتا ہے، اور جس کو وہ پانی نہیں مل پایا تو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے گیلے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو یوز کراتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ جب گیلے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں پہ مل لیتا ہے، اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ میں نے اتنی محبت کرتے ہوئے آج تک نہ قیصر کے درباریوں کو دیکھا، نہ کسریٰ کے درباریوں کو دیکھا، نہ نجاشی کے درباریوں کو دیکھا۔ میں روم بھی گیا ہوں، میں ایران بھی گیا ہوں، میں فارس بھی گیا ہوں، میں ملک حبشہ بھی گیا ہوں، میں قیصر کے پاس بھی گیا ہوں، کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، نجاشی کے پاس میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بھی رعایا کو اپنے بادشاہ سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کی محبت نبی کے ماننے والے، نبی کے صحابہ اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا معاملہ۔ تو عروہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگ خاموشی کے ساتھ میں اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں جس طریقے سے ان کے سر کے اوپر پرندے بیٹھ گئے ہو، پرندے سر پہ بیٹھ گئے، ذرا سی حرکت کرو گے پرندہ اڑ جائے گا، تو آدمی کیا کرے گا؟ سکون سے بیٹھا رہے گا، پرندہ اڑ جائے گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی دیوار پہ کوئی کبوتر آ کر بیٹھ جائے تو آپ کہتے ہیں شور نہیں ہونے دیتے، شور نہیں مچانے دیتے، اڑ نہ جائے۔ کہا ایسے سنتے ہیں بات کو کہ جیسے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو اور ذرا سی حرکت کرو گے تو پرندہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، خاموشی کے ساتھ میں نبی کی بات کو سنتے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی محبت کرنے والا کسی کو دیکھو۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے پاس میں کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا سی دیر کے لیے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوائے دعوے کے اور کچھ نہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اور خوب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ خواتین کی حالت کیا ہے؟ گھروں کا ماحول اور گھروں کا معاشرہ ہمارا کیسا ہے؟ پورا گھر ہے، سارے کے سارے بے نماز ہیں۔ ایک سال گزر جاتا ہے
घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत करने वाला कोई नहीं। घर के अंदर एक बूढ़ा है, सारे पूरे घर वालों की तरफ से अकेला बेचारा नमाजी है, सबकी नमाजें अकेला पढ़ता। आप नमाज नहीं पढ़ते, नहीं मेरे दादा पढ़ते, आप नमाज पढ़ने नहीं जाते, पूरे घर की तरफ से बेचारा वो बूढ़ा अकेला नमाजी। ये आज हमारी हालतें देखो और हमारे दादे देखो, तो अल्लाह ताला ने एक तराजू दिया, एक पैमाना दिया, उससे पता चलता है कि आप अपनी बातों के अंदर कितने सच्चे हैं, आप अपने दादे के अंदर कितने सच्चे हैं। दावा मेरे भाई सभी करते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को उस पर जांचेंगे, परखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपका दावा कितना सच्चा है, आप अपने दावे के अंदर झूठे हैं या सच्चे हैं। मैंने शुरू में आपको 2 हदीसें सुनाई थी, जिसके अंदर ये बताया गया है सही बुखारी के हवाले से। एक हदीस के अंदर कि पहाड़ नबी से मोहब्बत करता है, और दूसरी हदीस के अंदर ये बताया गया कि लकड़ी का जो तना था वो नबी से मोहब्बत करता है। बताओ आज हमारी हालतों को देखो, हमारे दावे को देखो और हमारी हालतों को भी देखो, और उसके बाद फिर ये देखो कि ये चीजें भी नबी से मोहब्बत करती है। कयामत के दिन इनकी मोहब्बत रखी जाए और हमारी मोहब्बत रखी जाए तो बोलो फिर की ज्यादा निकलेगी। कितने अफसोस की बात है कि अगर ये चीजें हमसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करने वाली निकल गई तो मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा कोई अफसोस की बात हो नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत कीजिए, नबी की इताअत कीजिए, नबी की बात मानिए, अपने घर को इस्लामी घर बनाइए, अपने माशरे को इस्लामी माशरा बनाइए। अगर बेनमाजी है तो नमाजी बन जाइए, अगर कुरान की तिलावत छोड़ रखी है तो कुरान की तिलावत करने वाला बन जाइए। अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने कबल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, इसको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।